جی ہاں گرمی تو لگ رہی ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. کربلا کا اہم ترین مقصد کیا تھا اور کربلا کا اہم ترین پیغام کیا ہے؟ صرف آج کی ایک مجلس کی حد تک یہ ہمارا عنوان ہے. اس پورے عشرے کا عنوان نہیں ہے، صرف آج کی اس مجلس کی حد تک. اور چونکہ یہ دونوں سوال ایسے ہیں کہ جس کا جواب کل رات کی مجلس کا عنوان تھا، اس سے جا کے مل جائے گا. تو جو لوگ کل بھی تھے اور جو آج بھی تشریف لائے ہیں، انہیں یہ خیال نہ ہو کہ کل کی تقریر جہاں ختم ہوئی آج بالکل بات مختلف ہو گئی ہے. کوئی ربط ہی نہیں ہے ان دو باتوں میں. نہیں، ربط ہے. کل جہاں تک بات پہنچی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے ایام عزا کا پہلا عشرہ تو کربلا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس عنوان پہ میں پہنچوں گا. اور جو جملہ میں تقریباً ہر سال ایام عزا کی پہلی مجلس میں ادا کیا کرتا ہوں، اسی جملے کو ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں جو ہر مومن کو نہ صرف یہ کہ اچھی طرح سے یاد ہے، بلکہ مومن کے جین میں یہ چیز شامل ہے، اس کے ڈی این اے میں رضیت لکم الاسلام دین. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ Hello, you have been selected to take part in our anonymous survey. Please take our 30-second question. Hello, you have been selected to take part in our anonymous survey. Please take... دین قرار دیا. اب یہ اسلام کو پسندیدہ دین قرار پایا جس کے لیے آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے کوششیں کی. پسندیدہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے کوششیں کی. پسندیدہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے کوششیں کی. پسندیدہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے کوششیں کی. پسندیدہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء نے کوششیں کی. پسندیدہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000. اس عنوان پہ کبھی اور گفتگو ہوگی اور آپ تو ویسے سنتے ہی رہتے. لیکن مولا کا صرف ایک جملہ دعوت ذیل عشیرہ میں تکرار کے ساتھ، اور یہ باتیں تو جتنی بار سنی جائیں اتنا ہی مومن کا ایمان بڑھتا چلا جاتا. کہ جس وقت اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا کہ میری مدد کرنے والا کون، اس وقت میرے مولا نے جو جواب دیا وہ عام طریقہ کار سے ہٹ کر تھا. یعنی عام طریقہ کار یہ تھا کہ جب کبھی اس اعلان سے پہلے مولا کی اور رسول کی گفتگو ہوتی تھی تو
مولا رسول کو یبنا امی کہہ کے مخاطب کرتے. جو رشتہ داری بھائی بھائی کو یہی تو کہے گا کہ بھائی جان، بھائی صاحب، بھیا، جو لفظ بھی استعمال کیا جائے. دعوت ذیل عشیرہ میں غالباً پہلی مرتبہ مولا کی زبان پہ یہ جملہ آیا جو مرتے دم تک رہا، انا ناصر یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کا مددگار رہوں گا اے اللہ کے رسول. یہاں پہ یہ بات رسالت کے حوالے سے کی جا رہی. جو عام انداز و طریقہ ہے، جو رشتے کے حوالے سے اس سے پہلے بات ہوتی رہی، وہ مولا نے انداز بدل دی. اس لیے کہ اگر رشتہ داری کے حوالے سے بات ہوتی تو علی کا وعدہ صرف اس وقت تک رہتا جب تک اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود. اور جب بات ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، آپ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، تو اب جب تک کہ محمد کی رسالت باقی ہے، علی کا یہ وعدہ بھی اپنی جگہ باقی ہے کہ میں آپ کا مددگار ہوں. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے رسول ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں ہوں کہ پیغمبر کے انتقال کو 1400 سال گزر جائیں. وعدہ علی کا بنا اور قیامت تک کے لیے بنا. اور جیسا کہ کسی حد تک اسلام کے احکامات میں بھی یہ ہے اور خاندان اہل بیت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وعدہ اگر باپ نے کیا ہے تو جب کبھی ضرورت پڑے گی تو بیٹا بھی اس وعدے کو پورا کرے گا، پوتا بھی اس وعدے کو پورا کرے گا. علی نے وعدہ محمد سے نہیں کیا ہے، علی نے وعدہ رسول اللہ سے کیا ہے. اب جب تک کہ رسول کی رسالت باقی ہے، علی بن کے نصرت کریں گے، علی حسن بن کے نصرت کریں گے، علی حسین بن کے نصرت کریں گے، علی عباس بن کے نصرت کریں گے، علی اکبر بن کے نصرت کریں گے. علی کے گھرانے کی خواتین زینب و کلثوم اپنے بابا کے وعدے کو پورا کریں گی. اور اگر آج بھی اسلام پہ کوئی وقت پڑ جائے تو امام زمانہ اپنے دادا علی ابن ابی طالب کے وعدے کو پورا کرتا ہوا نصرت رسول کرتا نظر آئے گا. اب امام زمانہ کی سزا سے یہ وعدہ نصرت پورا کریں گے، اس سے مجھ کو اگلی منزل پہ آنا. لیکن ابھی یہ وعدہ اور ایک ایسا وعدہ ہے کہ تاریخ نے بتایا کہ آج تک کائنات میں اتنا سچا وعدہ کسی نے نہیں کیا. اور اللہ کے رسول نے بھی اس وقت پلٹ کے ایک وعدہ کیا کہ اے علی، اگر تیری نصرت رہی تو میرا وعدہ کہ انت ولی کی و وصی کی و خلیفتی بعدی، کہ تو میرے بعد میرا ولی بھی ہے، تو وصی بھی ہے، تو میرا جانشین بھی ہے. ایک وعدہ رسول نے بھی کیا. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ رسول کے وعدے کے الفاظ دیکھ لیجیے. تو ولی بھی ہے، تو وصی بھی ہے، تو میرا جانشین بھی ہے. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ تو صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو وہ کلمہ ہے جو علی نے پڑھا ہے، اور جو کلمہ رسول اللہ نے پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. رسول کا پڑھا ہوا کلمہ دعوت ذیل عشیرہ میں علی ولی اللہ بن رہا. اب علی کی پوری زندگی نصرت اسلام کرتی نظر آئی. پھر ہمیں ایک عجیب جملہ ملا تاریخ میں، اور یہاں سے میں کربلا سے امام زمانہ عجیب جملہ ملا. ساری زندگی خود اسلام کی نصرت کرنے والا اور اسلام کے لیے ہر قربانی دینے والا. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سے بلند کچھ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جملہ کہنے والا حسین مسجد النبوی کے دروازے پہ کھڑا اور ایک ایسا جملہ کہہ رہا. یہ دو جملے میں ہر سال ایک قرآن کی آیت اور ایک امام کا فرمان اپنے سامعین کے سامنے رکھتا ہوں. مسجد النبوی کا دروازہ، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اعلان کرنے والا حسین مسجد النبوی کے دروازے پہ کہہ رہا ہے وعلی الاسلام السلام. اسلام کو میرا الوداعی سلام ہو، اسلام کو میری خدا حافظی ہو، اسلام نہیں چاہیے. یہ حسین کہہ رہے ہیں مسجد النبوی کے دروازے پر. ذہن میں تو آپ کے آ گیا، کل رات کو میں نے 28 رجب کے مصائب پڑھے تھے، تو یہ اسی تاریخ کا جملہ، 28 رجب کی صبح کا جملہ، جب مسجد النبوی کے دروازے پر
مروان ابن حکم جیسا ظالم دشمن اہل بیت حسین کو دیکھتا ہے اور ایک بار سوال کرتا ہے کہ ہے ابو عبداللہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ 3 دن پہلے کی گفتگو کے حوالے سے باتیں ہر ایک جانتا ہے، اس لیے میں واقعات کو پڑھنا نہیں چاہتا، خالی اشارے۔ گورنر مدینہ کے محل میں جو بات ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو آقا حسین کا جملہ تھا علی الاسلام السلام۔ آج ابھی میں براہ راست اس عنوان پہ جانا نہیں چاہتا، لیکن آج دنیا کے کئی علاقوں میں، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ میں جو اسلام کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیا آقا حسین کا یہی جملہ دہرانے کو دل نہیں چاہتا؟ علی الاسلام السلام۔ حسین کہہ رہے جس اسلام میں یزید کو خلیفہ مان لیا جائے اس اسلام سے حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے، حسین اسے الوداعی سلام کہتا، خدا حافظ۔ نہیں چاہیے ایسا اسلام جس میں یزید جیسے کو خلیفہ اور جانشین رسول مانا جائے۔ ایک وہ اسلام جسے قرآن نے پسندیدہ دین قرار دیا، رضیت لکم الاسلام دین۔ ایک وہ اسلام جس کے لیے 18 سال کا اکبر بھی قربان ہوگا اور 6 مہینے کا اصغر بھی قربان ہوگا۔ اور ایک یہ اسلام ہے کہ حسین جیسا محافظ اسلام یہ اعلان کر رہا ہے کہ نہیں چاہیے ایسا اسلام، یعنی 18 ذی غدیر کے میدان سے 28 رجب مسجد النبوی کے دروازے تک ہمارے سامنے 2 اسلام آ گئے، اور اب یہ حکومت امام زمانہ قائم ہونے تک یہ 2 اسلام رہیں گے۔ ایک اسلام غدیری اسلام ہے، ایک اسلام یزیدی اسلام۔ غدیری اسلام کے لیے اکبر قربان ہو جائے گا، یزیدی اسلام کو حسین جیسا محافظ خدا حافظ اور الوداعی سلام کہہ رہا۔ اب یہ دونوں کا فرق کیا ہوگا؟ کن چیزوں کی مدد سے ہم پہچانیں گے کہ غدیری اسلام کیا ہے، یزیدی اسلام کیا؟ میں ایک لفظ ایسا کہہ دوں جو فی الحال میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن صاحبان ایمان تک یہ پیغام پہنچنا بھی بہت ضروری۔ غدیری اسلام کے ماننے والوں سے اکثر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ غدیر یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری روح حیات ہے، اسی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، اسی غدیر کے اوپر ہم قربان اپنی جان اور اپنی اولاد کی جان قربان کریں۔ غدیر کو پڑھا کتنے لوگوں نے؟ غدیر کو پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب غدیر کا اعلان کیا تو اس سے پہلے خطبہ دیا تھا۔ جو ہماری جان ہے، جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جس پہ ہر شے قربان ہے، وہ غدیر کا خطبہ کتنے صاحبان ایمان نے توجہ سے پڑھا؟ اگر وہ خطبہ پڑھا ہوتا تو کبھی یہ سوال آتا ہی نہیں۔ کبھی کبھار مجھے پتا ہے کہ جس ممبر سے میں بات کر رہا ہوں یہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، لیکن میں تو عمومی طور پہ ساری دنیا کے حالات دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ یزیدی اسلام تک تو ہم جا رہے ہیں، لیکن پہلے غدیری اسلام کے حوالے سے ایک بات، اگر غدیر کو صحیح معنوں میں پڑھا ہوتا، صحیح معنوں سے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیا 10,000 صفحے کی کوئی کتاب اٹھا کے 25 سال غدیر پہ ریسرچ کرے، 15 منٹ جا کے خطبہ پڑھ لے۔ اب آج کل تو وہ بہانہ بھی نہیں رہا لوگوں کے پاس کہ مولانا یہ کتابوں میں ہے اور کتابیں ملتی نہیں ہیں، یا ملتی ہیں تو پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر چیز ہر وقت آپ کی جیب میں موجود۔ قرآن کریم کی کوئی آیت میں پڑھتا ہوں تو ذرا سا مخالف مجمع ہو، اسی وقت وہ اپنی جیب سے وہ آئی فون وغیرہ نکال کے چیک کرتے ہیں کہ مولانا نے صحیح آیت پڑھی ہے کہ کہیں پہ ڈنڈی مار گئے۔ اسی وقت چیکنگ ہوتی ہے اور دکھایا جاتا ہے مولانا آپ نے یہ پڑھا، قرآن میں یہ لکھا ہوا۔ تو یہ غدیر کا خطبہ بھی آپ کو سیکنڈ میں مل جائے گا، چلتے پھرتے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، آفس میں کہیں ٹائم نکال کے کافی بریک میں۔
اب یہ بھی نہیں ہے کہ لائبریری جانا پڑے گا اور کتاب منگوانا پڑے گی حیدرآباد دکن یا کراچی سے، اس کے آنے میں کتنا ٹائم لگے پھر ہم مصروف ہو جائیں. غدیر کا خطبہ 15 منٹ، اس کے بعد ایک سوال آئے گا ہی نہیں کہ مولانا یہ آپ حضرات نے اس ممبر پہ یہ نماز روزہ کیا شروع کر دیا؟ یہ ممبر تو وہ ہے جو غدیر میں بنایا گیا، اس کے اوپر صرف اعلان ولایت ہوا تھا. غدیر کا خطبہ پڑھیں، اعلان ولایت آخر میں ہوا. اس سے پہلے اللہ کے رسول نے نماز کی بات غدیر کے خطبے میں کی، روزے کی بات غدیر کے خطبے میں کی، حج کی بات غدیر کے خطبے میں کی، زکوٰۃ کی بات غدیر کے خطبے میں کی، واجبات کی پابندی کی بات غدیر کے خطبے میں کی، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ پیغام غدیر کے خطبے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر غدیر کے خطبے میں، اور ذکر امام زمانہ بھی غدیر کے خطبے میں. اور پھر اس کے بعد من کن تو مولا کا اعلان ہوا، وہ اہم ترین اعلان. اس کے بغیر نہ نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ، نہ واجبات کی پابندی کا فائدہ ہے، نہ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کا فائدہ. اس زمانے کا امام بھی تو یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص 70,000 سال نماز پڑھتا رہے اور 70,000 سال روزے رکھے اور 70 مقبول حج کرے اور اس طرح سے اسے موت آئے کہ آخری حج میں صفا اور مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں وہ مرا ہے لیکن اعلان ولایت کو نہیں مانتا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اس زمانے کا امام ہی تو کہہ رہا ہے. حاجی علی بغدادی کا مشہور ترین واقعہ جو پہلے ممبروں میں پڑھا جاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ اس کثرت کے ساتھ لوگ سال کی مختلف تاریخوں میں کازمین جاتے ہیں اور کازمین میں یہ واقعہ تو تقریباً ہر عالم پڑھ کے سنا تھا. تو خود زمانے کا امام کہہ رہا، مگر یہ جملہ کہنا کہ غدیر کے ممبر پہ یہ چیزیں بیان ہی نہیں کی گئی، اس سے زیادہ کم علمی یا جہالت کا ثبوت کوئی جملہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے خطبے کو بھی زندگی میں ایک بار پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی تو غدیری اسلام میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ تو ایک جملہ گیا تھا ذرا سا غدیری اسلام پر اپنی اور اولاد کی جان قربان کرنے والوں کے لیے. لیکن ہمارا جملہ اب آگے بڑھے گا. غدیر اور یزید، ایک غدیری اسلام ایک یزیدی اسلام. ایک اسلام کے لیے حسین ہر شے قربان کرنے کو تیار، دوسرے اسلام کو حسین 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 رسول کا نواسا خدا حافظ کہہ رہا. اور ان دونوں کے کچھ بہت اہم فرق ہیں، لیکن صرف اتنی بات بیان کروں گا جو ذرا سا موجودہ زمانے میں امام زمانہ کے حوالے سے ایک پیغام بننے والی ہے. ساری باتیں نہیں آئیں گی. غدیری اسلام، اور یہ وہ غدیری اسلام کہ اب آپ غدیر کے واقعے کے بعد سے اہل بیت اطہار میں سے ہر ایک کی سیرت کو دیکھیے. ایک ہی لفظ ہر ایک کی زبان پہ آتا اور وہ یہ ہے کہ ہم اعلان ولایت کا دفاع اور حفاظت کر رہے ہیں. ہر معصوم نے ایک ہی جملہ کہا، حتیٰ محرم کی عزاداری کی جو فلسفی بیان کی گئی اس میں بھی یہ جملہ آیا. ہمارے آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا کہ مولا یہ شاید کسی مخالف نے سوال کیا رہا، فرزند رسول یہ آپ لوگ ایام اعظم میں اس طرح سے، اب غالباً نئے آنے والوں کے لیے مسئلہ ہو رہا اور ان کی پریشانی دیکھ کے میں پریشان ہوں، اس لیے کہ جب اتنی جگہ یہاں پہ خالی پڑی تو بیچارے نئے مومنین کو کیوں زحمت ہو. پہلی اور آخری بار پھر آج اعلان کروں گا اس مجلس میں، جتنا آپ حضرات آگے آ سکتے ہو آگے آ جائیں. اتوار کا دن ہے، لوگ کچھ زیادہ آئیں گے، کل سے انشاءاللہ آرام سے لیٹیے گا، لیکن آج تو جتنا آگے آ سکتے. بہت جگہ بہت جگہ ہے، میرے دائیں میرے بائیں اس طرف. فرزند رسول یہ اس انداز سے
آپ جو عزاداری کر رہے ہیں، 8ویں امام کا زمانہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر امام کو حکمران مجبور ہو گیا ہے عہدہ دینے پر، تو وہ تمام چیزیں جو پہلے کچھ تقیے میں کی جاتی تھی، کچھ بعض اور مصلحتوں کی بنا پہ خفیہ یا چھپا کے کی جاتی تھی، 8ویں امام کے زمانے میں سب عام ہو گئے. تو یہ سارا کا سارا بزرگوں کا مجمع ہے، اس اعتبار سے یہ چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں. ہمیشہ ہر امام کا نام سفر کی سلامتی کی ضمانت بنا، لیکن امام ضامن وہ قرار اس لیے پائے کہ اس وقت ایک حکومتی ہوتا بھی. خیر، تو بات کہیں موضوع سے نہ ہٹی جائے. اس انداز کی عزاداری آپ کر رہے ہیں. اگر عزاداری کا مقصد آنسو بہا لینا ہے تو آپ گھر میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں اس انداز. یعنی یہ جملہ بار بار راوی کا یہ کہنا یا سائل کا یہ سوال کرنا اس انداز بتا رہا کہ کھلے عام مجلسیں بھی ہوتی ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہوں گے، عزاداری کے اور بھی دیگر طریقے ہوں گے. تو 8ویں امام نے جو جواب دیا، کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایک چیز کے کئی فائدے ہوتے ہیں. تو ایک جواب 8ویں امام کا یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے سے مطلب ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، عام صاحبان ایمان کی بات. غدیر کو اس طرح سے نہیں منایا تو تم نے غدیر کو اس طرح چھپا دیا کہ اچھے خاصا علم رکھنے والا آدمی بھی غدیر کو نہیں جانتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کربلا اس طرح سے نہ چھپنے پائے، قیامت تک کربلا ہر ذہن میں تازہ اور آباد رہے. اب دیکھیے یہاں عزاداری کو جو امام بتا رہے ہیں تو میرا اسی غدیر سے رہیں کہ غدیر کو تم نے چھپا لیا. عزاداری اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ وہی دوبارہ تکرار نہ ہونے پائے، کربلا نہ چھپنے پائے. لیکن خود کربلا کا مقصد کیا؟ اب میں نے ایک جملہ کہا اس کی تشریح میں، اگر میں آپ کا ٹائم ضائع کرنا چاہتا تو 2 مجلسیں لے سکتا تھا کہ ہر امام نے جو جملے ارشاد فرمائے غدیر کے حوالے سے، لیکن اب اتنا وقت بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. پہلی بات، غدیر کا سب سے پہلا دفاع کرنے والا، غدیر کی سب سے پہلے حفاظت کرنے والا، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شہزادی کونین کے ٹائٹلز میں سے ایک ہے ڈیفینڈر آف ولایت، یعنی غدیر اعلان ولایت کی محافظ. سب سے پہلے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس فاطمہ زہرا کی ذات سے جو حدیث قصہ میں اس انداز سے مرکز تعارف بنی ہے کہ فاطمہ کا نام پہلے آتا ہے، رسول والی کا نام بعد میں آ رہا. اب غدیر میں دیکھیں پیغمبر اعلان کرنے والے ہیں، علی کے لیے اعلان ہو رہا. لفظ تو بہت برا لفظ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ دو تو ایک طرح سے فریق ہو گئے، اس معاملے کے پارٹیز ہو گئے. اس کے بعد جو سلسلہ آیا فاطمہ سب سے پہلی محافظ. وہ اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں، ایک بار پھر سن لیجیے گا. ابن ابی الحدید معتزلی، یہ کوئی مومن یا کوئی شیعہ تو نہیں. آپ نے استاد سے ایک سوال کرتا. اب یہ استاد شاگرد دونوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، تو ان کے عقیدے کے حوالے سے جو بات وہ کر رہے ہیں اس اینگل سے سنیے اسے کہ آخر حکمرانوں کو کیا ایسی پریشانی آ گئی تھی کہ ایک باغ طلب کیا گیا اور انہوں نے وہ باغ دینا برداشت نہیں کیا، اور وہ ساری مخالفت شہزادی کونین کی وہ ساری مخالفت برداشت کی. شہزادی نے اس واقعے کے بعد جس طرح کا پروٹیسٹ کیا، اب ایام ازا کی مجلس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ فاطمیہ کے نام سے پورے اشرے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور یہ موضوعات پہ تفصیلی گفتگو ہوتی. وہ سارا پروٹیسٹ اب سوال کر رہا ہے شاگرد، اور شاگرد ابن ابی الحدید جیسا. کہا گیا ہے کہ آج تک نہج البلاغہ کی اس سے بہترین کامنٹری یا شرح کسی نے نہیں لکھی. ابن ابی الحدید غیر شیعہ، جیسے مولا کے بارے میں کہا گیا کہ جارج جرداق ایک عیسائی لبنان کا، علی کی سیرت پر اس سے بہترین کتاب کسی نے نہیں لکھی.
وائس آف ہیومن جسٹس. خیر تو استاد جواب دیتا کہ مسئلہ خالی یہ نہیں تھا کہ ایک باغ کا مسئلہ ہو. حکومتوں کی مصلحتیں تو ہم نے دیکھی ہیں کہ کبھی اپنے خلاف پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے، اور جب اتنی بڑی پرسنالٹی کا پروٹیسٹ ہو، میں صاحب ایمان کی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیروں کی زبان میں بات کر رہا ہوں، کہ اتنی بڑی پرسنالٹی کا پروٹیسٹ ہو تو جو اس کا حق نہ بھی بنتا اس کو دے دیتے ہیں، کم از کم یہ خاموش تو ہو جائے. تو ایک باغ جس کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ یہ حق ہے، کا مسئلہ خالی باغ کا نہیں تھا. حکومت ڈری کہ آج اگر ہم نے فاطمہ کا یہ دعویٰ قبول کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فاطمہ کو اتنا سچا مان لیا کہ کسی ڈاکومنٹ یا وٹنس کی ضرورت نہیں. تو کل اگر وہ اپنے شوہر کی ولایت کا اعلان لے کے آ گئی تو ایک بات جو پہلے تصدیق ہو چکی ہے کہ فاطمہ جو کہتی ہے سچ کہتی ہیں، تو باغ کے ذریعے سے کہیں وہ اعلان ولایت تک نہ پہنچ جائے. غدیر کے اعلان کو روکنے کے لیے حکومت نے ابتدائی مرحلے ہی میں پابندی لگا دی. یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا غیر شیعہ استاد اپنے ذہن سے جواب دے رہا کہ باغ فلک کو بھی روکا گیا تو باغ فلک کی وجہ سے نہیں بلکہ اعلان ولایت اور غدیر کی وجہ سے. فاطمہ ڈیفینڈر آف ولایہ. لیکن بہت ہی مختصر طریقے سے اس بات کو اگر میں سمجھاؤں اب اپنے ایمان والی زبان میں، تو آغا عبدالحسین امینی کا وہ واقعہ جو میں بہت پڑھا کرتا ہوں، جنہوں نے ابھی میں نے 2 کتابوں کے نام لیے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے بہتر کتابیں نہیں لکھی گئی. غدیر کے واقعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں الغدیر ایک کتاب ہے 10 والیومز میں عربی میں، آغا عبدالحسین امینی کا اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. ان کا یہ واقعہ اگر زمانہ ہے آج سے 70 سال پہلے کا، 60-70 سال پہلے. یہ بھی میرا جو کل رات والا موضوع تھا اس سے ریلیٹڈ ایک جملہ، لیکن اس کو واضح نہیں کروں گا آج، کہ 60-70 سال پہلے شیعہ سنی اختلافات اس انداز کے نہیں تھے جیسے آج ہے. مار دھاڑ، قتل، غارت گری، فتوے، گردنیں اڑانا، وہ اختلافات تھے خصوصاً عرب دنیا میں. سوائے بہت پڑھے لکھے لوگوں کے عام عرب تو جانتے بھی نہیں تھے کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا کیا. اور آج جتنی نفرت اور جتنی وحشت اور جتنی خوخاری اس میں آ گئی ہے، یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میں نے کہا نا کہ اس کا بھی تعلق میرے اس عنوان سے ہے، لیکن آج میں ادھر نہیں جا رہا، آج صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی اختلاف تھے لیکن اتنی نفرتیں اور دشمنیاں نہیں تھی. یہ جان بوجھ کے کسی نے پیدا کیے ہیں. اب کسی کا بیان بہت اشاروں میں آگے چل کے ہوگا. چنانچہ آپ دین آئی واز گائیڈڈ میں آغا تیجانی کی کتاب میں آپ وہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں کہ عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی یہ لبنان کے ایک اور عالم عبدالعزیز، آج جتنے بھائیوں کی حکومت ہے ان کا باپ، جب اسے قرآن دیا اور اس نے قرآن کو بوسہ دیا تو اس بوسے کے حوالے سے پھر شرک اور بدعت والا جو سمجھایا تو یہ کہ ماحول ہے سر کہ بادشاہ نے بات مانی، یعنی پہلے تو دعوت میں بلایا ایک شیعہ عالم کو اور اس کے بعد ان کی معقول بات کو قبول کیا. اختلافات اپنی جگہ، نفرتیں نہیں. اسی کا بیٹا شاہ سعود جب ایران کے دورے پہ گیا تو اس نے ایک ہی مطالبہ شاہ ایران سے کیا، مجھے شیعوں کے مرجع آغا بروجردی سے ملاقات کرنا. تڑپا جا رہا ہے آغا بروجردی سے ملاقات کے لیے. ہماری مرجعیت شان تھی، ایک اس کا جاہو جلال ہے، ایک علمی جلالت تھی اس مرجعیت. اور آغا بروجردی کی مرجعیت بھی بہت اہم. سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے تک آغا اصفہانی مرجع تھے، کل آپ نے سن لی. اچھا، یہ علماء کے واقعات کبھی اتنے دلچسپ ہوتے ہیں کہ میں شروع کر دوں تو رو میں بیٹھے ہوئے کہیں چلا جاتا ہوں، تو میں بہت مشکل سے اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے واپس اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. لیکن یہ اس اعتبار سے بہت اہم کہ سیکنڈ ورلڈ وار اور آغا اصفہانی دونوں، یعنی اس کا اختتام اور ان کی موت ایک ہی سال ہوئی، 45.
سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کے سامنے ایک مسئلہ تھا کہ آپ کس طریقے سے اس کے اثرات سے بچا جائے. وہ زمانہ آ گیا بروجردی کی مر جائیے تو بہت عظیم مر جائے. لیکن جب ان تک یہ خواہش پہنچائی گئی تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں اس سے ملاقات کے لیے تیار نہیں. ایک مہمان آنے والا ہے لیکن کہا کہ نہیں, اسے لے کے نہ آنا. وجہ پوچھی گئی تو جواب یہ دیا کہ جب وہ یہ قوم آئے گا شاہ سعود تو یقیناً مجھ سے ملاقات تو کرے گا. آیا اسی لیے, ورنہ اور قوم میں کیا اس کے لیے کشش. لیکن معصوم قوم کے روضے کی زیارت کو تو قطعاً نہیں جائے گا. وہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ شرک ہے, بدعت ہے. بھئی سیریا کے اندر سارا پرابلم اسٹارٹ اس جملے سے کیا گیا کہ یہاں زینبیہ کی شکل میں شرک کا ایک اڈا ہے, ہمیں شرک کے اس اڈے کا خاتمہ کرنا. جو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا, کافی لوگ کل نہیں تھے اور کافی لوگ کل نہیں ہوں گے. تو جو جملہ میں نے کل کہا تھا علماء کی حد تک کہ آغاز اس طرح سے نہیں ہوتا مخالفت امام کا کہ امام کے مخالف بن گئے. پہلے مسجد کے عالم کے مخالف ہوں گے, پھر حجت الاسلام لیول کے علماء کے خلاف باتیں کی جائیں گی. نہیں ہم مراجع کو مانتے ہیں, ہم تو یہ بیچ والوں کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آیت اللہ العظمیٰ پہ بات آئے گی, پھر امام پہ بات آئے گی. یہ سلسلہ چلتا ہے نا اسی انداز کا. یہ شرک و بدعت والا آغاز کہاں سے ہوا تھا کہ ہمیں زینبیہ, ہمیں اور کوئی اختلاف نہیں ہے, زینبیہ سے کفر و شرک کا اڈا ختم کرنا. اور کہاں تک بات پہنچی؟ آخری سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کو گرا دینا ہے, اس لیے کہ یہ شرک کا مرکز. جو ہاتھ پاؤں ان کے بھولے جو خانہ کعبہ کی کمائی پہ زندگیاں گزار رہے اور عیش کر رہے, کہا کعبے کا خاتمہ کرنا. یہ ایک مسلمان کہہ رہا, خالی مسلمان نہیں, اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا مسلمان کہہ رہا. اس نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کون ہوتے ہیں؟ جو کعبہ گرانے کا منصوبہ بنا کے آگے بڑھا کرتے ہیں. وہ تعارف کرا دیا اسے خلافت کا جو لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے. ایک اللہ کی دی ہوئی خلافت ہوتی ہے, ایک لوگوں کی دی ہوئی. تو یہ جملہ یہاں تک پہنچا. بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ میں کہوں گا کہ زینبیہ سے بات شروع ہوئی اور روضہ رسول تک پہنچی. روضہ رسول بہت پیچھے رہ گیا. اب تو صاف صاف کھلم کھلا ادارے کے خانہ کعبہ کو گرا دینا ہے, یہ لوگوں کی توجہ اللہ سے ہٹا رہا ہے. تو بات بہت چھوٹے پیمانے پہ شروع کی جاتی ہے, لیکن شروع سے ہی مقصد بہت بڑا ہوتا. تو شرک بدعت کئی معصوم قوم کے روضے پہ تو نہیں جائے گا. میں یہ کیسے برداشت کروں کہ کوئی شہزادی کے شہر میں آئے, مجھ سے تو ملاقات کرے جو ان کا غلام ہے, اور شہزادی کی ذریعے پہ حاضری نہ دے. یہ توہین میں برداشت نہیں کر سکتا, چنانچہ میں شاہ سعود سے ملاقات کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے مہاراجی جن کو آج بھی بعض کم علم رکھنے والے مومنین مقصر کا لقب دیا کرتے ہیں. خیر اب وہ بات کہیں اور جا رہی ہے. تو بتا کیا رہا تھا کہ اتنی دشمنیاں نہیں تھیں, اختلاف تھے. آغا محسن حکیم جس سال حج پہ گئے 1966, خود شاہ فیصل نے درخواست کی کہ حرم کعبہ کے صحن میں نماز جماعت کو آپ لیڈ کریں. شیعہ مر گئے. تو اس حالات کا یہ واقعہ ہے کہ آغا عبدالحسین امین غدیر جیسی کتاب لکھی. تو غدیر کا موضوع ہی کیا؟ مولا کی خلافت کو ثابت کر کے غیروں کی خلافت کی نفی کی گئی. معلوم ہے کہ یہ کون عالم ہے, لیکن ایک لبنان کی ایک اتنی مشہور شخصیت کہ جب پہنچے مکے میں تو استقبال ہوا, اور باقاعدہ مکے کے ان علماء نے جو آج برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شیعہ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب جائے, نجس ہو جائے گی, انہیں دعوت پہ بلانا شروع کیا. بات بہت پھیل گئی ہے. میں آغا عبدالحسین امینی کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں. ہاں شیعہ سنی دشمنیاں کیسے بڑھی یہ میں نے ضرور تھوڑا پڑھا, کیونکہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کے حالات میں یہ چیز ہے, اور یہ میرا عنوان بھی ہے. تو یہ بات والی تھوڑی سی چیز ابھی آ گئی تو ہمارا وقت بعد میں بچے گا. اصل واقعہ آغا امینی ہر عالم یعنی مکے کا عالم اپنے لیے فخر سمجھ رہا کہ یہ اس کے گھر دعوت میں ہے. انہوں نے کہا میں حج کے لیے آیا ہوں, اور معلوم ہے کہ جب جائیں گے علماء بیٹھتے ہیں
تو کچھ اختلافی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کی تلخیاں ہوں گی. اور پھر یہ کہ حج کے لیے آئے، دعوتیں کھانے تو نہیں آئے. انہوں نے بہرحال مناسب طریقے سے ہر ایک کو نہ کرنا شروع کیا، لیکن پریشر بڑھتا چلا گیا. آخر کار مجبور ہو کے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ کوئی ایک گھر کسی بڑے عالم کا رکھیں، وہیں پہ سب سے ملاقات ہو، وہیں پہ کھانا ہو جائے، اور دیکھیے کوئی مذہبی بحث نہیں ہوگی. ایک وقت تھا آج سے 60-70 سال پہلے کا کہ جب لبنان پوری عرب دنیا کے لیے ایک مثال ہوا کرتا تھا، لوگ رشک سے عرب سوچا کرتے تھے ہمیں کبھی لبنان جانے کا موقع ملے، اور علمی اعتبار سے بھی بڑی لبنان کی حیثیت. تو خیر تیار ہو گئے وہ لوگ، کوئی مذہبی بحث نہیں ہوگی، صرف ایک جگہ کھانا شروع ہوا، کھانا ختم ہوا. اور اس کے بعد پھر ایک صاحب نے کہا، یعنی سب علماء بیٹھے مکے کے، ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی کہیں بیٹھے اور دین کی کوئی بات کیے بغیر اٹھ جائے تو وہ گویا ظلم کر کے جا رہا ہے. ہم کوئی مذہبی بحث نہیں کرتے، لیکن دین کی ایک آدھ بات تو کر لیں. ایسا کریں کوئی مذہبی بحث ہے، جتنے لوگ بیٹھے سب ایک ایک حدیث رسول سنا. حدیث رسول سنانے کا اپنا بھی ایک ثواب. 8ویں امام جب نیشاپور گئے تھے تو کس طرح 70,000 علماء کاغذ و قلم و دوات لے کے کھڑے تھے کہ ایک حدیث رسول امام سے سنیں. اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، اس کی اپنی برکتیں. حدیث کسا کی برکتیں تو آپ جانتے ہیں، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی پیغمبر کی حدیث کہاں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بحث تو نہیں ہے کہ حدیث سنانا. حدیثیں شروع، اب جو حدیثیں شروع ہوئی تو 2, 4, 5, 7 آغا امینی سمجھ گئے یہ کوئی پری پلان قسم کی بات ہو رہی. ساری حدیثوں کا موضوع ایک ہی، چند ایسی شخصیتوں کی تعریف والی حدیثیں پڑھی جا رہی. ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، ان کو دیکھ کے فرشتوں کو حیا آتی ہے. کوئی نبی ہوتا میرے بات تو وہ صاحب ہوا کرتے، اور یہ اب سلسلہ چل رہا. حاکم شام کے زمانے میں کتنی حدیثیں بنا لی گئی تھی کہ حاکم بھی گھبرا گیا تھا کہ اگر اتنی حدیثیں سامنے آئیں تو لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ کو اور کوئی دین کا کام ہی نہیں تھا، بیٹھے بس یہی تعریفیں کرتے رہتے تھے. تو اب وہ والی حدیثیں پڑھی جا رہی، جن میں سے جھوٹی حدیثوں میں سے ایک میں نے کل آپ کے سامنے عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے سے پڑھی. اب دیکھا آقا امینی نے یہ ساری حدیثیں، کوئی مذہبی بحث نہیں ہے، لیکن بس سب کا موضوع ایک ہی. آخر ان کی باری آئی، انہوں نے کہا میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، یہ سارے علماء مکے کے تصدیق کرے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے. اور پھر میں ایک سوال کروں گا، ایک مہمان ہوں تو مجھے صرف اتنا حق دیجیے. حدیث پڑھی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مر رہا. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط؟ سب نے کہا صحیح حدیث. یہ حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ صحیح حدیث ہے. اب آپ کہیں گے صحیح حدیث ہے تو اختلاف کس بات کا اختلاف یہ کہ وہ کہتے ہیں، جو صاحب ابھی کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے بارے میں زمانے کا امام تو میں ہوں. اب وہ انٹرپریٹیشن الگ ہے، لیکن حدیث کو سب مانتے ہیں. سارے علماء نے کہا حدیث بالکل صحیح. آپ حضرات نے تو پھر بھی ڈرتے ڈرتے کہا بے شک بے شک، کیونکہ کل کے واقعے کی وجہ سے کچھ لوگ گھبرا گئے تھے. اچھا کل کیا واقعہ ہوا تھا ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا. تو خلاصہ یہ کہ وہاں تو سب نے بہت زور و شور کے ساتھ کہا. کہا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف اتنا بتا دیجیے. دیکھیں آج کی دشمنی کا جو ماحول ہے نا، تو یہ سیدھے سادے سوال کا جواب بھی وہ کہتے کہ ہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں. آج 70 سال پہلے ایسا نہیں. کہا یہ بتا دیجئے کہ کیا رسول کی بیٹی فاطمہ جاہلیت کی موت مری کہ نہیں؟ سارا مجمع کہاں اٹھا. شہزادی کونین کا نام آج بھی جمعے کے خطبوں میں لیا جاتا ہے. کہا کہ معاذ اللہ آپ کیسی بات کہہ رہے؟ لیکن آج اتنا جاہل مسلمان پیدا کر دیا گیا کہ شاید آج وہ کہتے کہ ہاں بھائی
نعوذ باللہ جاہلیت کی موتیرے کے لیے اتنی ہمت اور خاص طور پر علماء میں کسی میں نہیں. سب گھبرا گئے, کہاں گئے, کہا کہ یہ ممکن, کیا بات آپ کہہ رہے, رسول کی بیٹی, جنت کی عورتوں کی سردار, جاہلیت کی موت کیسے مر سکتی, ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ تو کہا پھر یہ بتائیے کہ فاطمہ کا امام زمانہ کون تھا؟ کیونکہ بخاری کا لفظ ہے نا ساخطۃ حتی ماتت, فاطمہ اپنے زمانے کے خلیفہ سے اتنا ناراض ہوئی جب تک کہ انہیں موت نہ آ گئی, مرتے دم تک ناراض رہی, ساخطۃ حتی ماتت. بخاری تو حفظ کرائی جاتی ہے مکے کے مدارس میں. یہ بتائیے کہ فاطمہ کا امام زمانہ کون تھا؟ اگر وہ حکمران فاطمہ کا امام زمانہ تھا تو امام زمانہ سے جو ناراض ہو اس کی موت تو کبھی بھی ہدایت کی موت نہیں ہوگی. اور اگر فاطمہ اس سے ناراض ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاطمہ کا امام زمانہ نہیں ہے, فاطمہ کسی اور کو امام زمانہ مانتی ہیں, اس کو نہیں مانتی ہیں. اور وہ کون ہے جسے فاطمہ امام زمانہ مانتی ہوں گی؟ دو ہی تو نام ہے, ایک وہ جو آپ لے رہے ہیں, ایک وہ جو غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے نام لیا تھا. پہلے صاحب نے دوسرے صاحب کو دیکھا, بھائی ہم نے 9:30 بجے کسی صاحب کو ملنے کا ٹائم دیا تھا, بہت دیر ہو گئی ہے, 9:45 بجے, چلو چلو, ہاں پھر آپ کو جواب دیں گے. تیسرے صاحب نے چوتھے صاحب سے کہا وہ ہاسپٹل نہیں جانا تھا, 9 بجے بلائے تھے ڈاکٹر نے, باتوں باتوں میں دیر ہو گئی, اچھا پھر جواب دیں. آقا امینی کہتے دیکھتے ہی دیکھتے مجمع ایسا چھٹا, کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. فاطمہ کی ناراضگی غدیر خم کے اعلان کا سب سے بڑا دفاع ہے, ڈیفینڈر آف ولایہ. فاطمہ کی ناراضگی خالی ناراضگی کے ذریعے غدیر کے اعلان کو بچایا فاطمہ. البتہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ جس شہر کا نام آج کل بہت آ رہا ہے اخبارات میں, ایلیپو یا حلب, وہاں بھی یہ واقعہ پیش آئے. آقا امینی کہتے ہیں کہ وہاں بھی میں نے پھر یہی طریقہ استعمال کیا. مجمع میں موجود اس علاقے کے 80% غیر شیعہ عالم صرف یہ دلیل سن کے انہوں نے دین حق قبول کر لیا. ایک ہی واقعہ 2 جگہ ہوا, وہاں اتنا تعصب چھایا ہوا تھا 70 سال پہلے کے اچھے ماحول میں بھی. تو آج تو جو کچھ بھی ہو, یہ بات شہزادی کے حالات نہیں بول رہا ہوں, میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ رسول نے اعلان کیا, علی کے لیے اعلان ہوا. اس کے بعد اب جو سلسلہ شروع ہوا تو غدیر خم کی حفاظت ہر امام معصوم نے اپنا فریضہ بیان کیا. فاطمہ زہرا کا باغ فدق مانگنے سے لے کر فاطمہ زہرا کی ناراضگی تک, یہ سب اپنے لیے کچھ نہیں ہے, یہ اعلان غدیر کی حفاظت ہے. یہ ڈیفینڈر آف ولایہ کا جو لقب ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے. پھر یہی سلسلہ آپ کو آگے چلتا نظر آئے گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ زمانے کے امام تک تو میں پہنچوں گا, ان کا واقعہ تو آخر میں آئے گا, لیکن پورے معصومین کے واقعات بیان نہیں ہو سکتے. تو آئیے اب کربلا پہنچے. کربلا کا مقصد, بہت سارے مومنین اب یہ عاشورے میں کربلا کی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں اور ان سے کئی گنا زیادہ 40 میں جائیں گے. تو اصل تو ہمارا مقصد مولا حسین اور آقا عباس کا روضہ, لیکن ساتھ میں ایک دن ہم اطراف کی زیارت میں نکلتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جہاں آقا حسین اور عمر سعد کے درمیان گفتگو ہوئی. ایک جگہ ہے اب تک کربلا میں, مقام علی اکبر کے بالکل پیچھے والی گلی میں. تقریباً ہر مومن وہاں پہنچا ہوا ہے, باقاعدہ زری بھی بنی ہے, تاریخ میں لکھی ہے تھوڑی سی عربی میں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آقا حسین نے عمر ابن سعد علیہ اللعن سے مکالمہ کیا. اچھا یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ 3 مرتبہ امام حسین اور عمر سعد کے درمیان گفتگو. اگر اور اسی مقام عمر سعد کے بالکل پیچھے نہر علقمہ, یعنی وہاں پہ لشکر یزید, اور اس کے دوسری طرف خیمہ کا. تو یہ جگہ جہاں ہونی چاہیے وہیں پہ ہے. ایک طرف حسین کی فوج, ایک طرف عمر سعد کی درمیان. 3 دفعہ ملاقات ہوئی. ان میں سے پہلی ملاقات میں آقا نے وہ جملہ کہا جو میرے اس وقت کے موضوع سے ہٹ کر ہے, لیکن آگے چل کر اس پر ایک پوری مجلس ہوگی.
ان الناس عبید الدنیا، یہ جتنے انسان ہیں نا یہ سب دنیا کے غلام اور بندے. وَالدِّينُ لَصِقٌ عَلَىٰ أَلْسُنَتِهِمْ. اب دیکھیں یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد عام لوگ نہیں. کہا کہ دین ان کی زبان پر بس ایک مزہ لینے کی چیز. بہت دین 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 کریں گے، ایسا لگے گا ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے. ہر دینی مسئلے میں بحث کرنے کو تیار، دین کے نام پہ ہرے کی پگڑی اٹھانے کو تیار. ای میل پہ ای میل آ رہی ہیں اور ساتھ کے اندر جہاں جس سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ جائیے دین 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 کہہ رہے صرف مزہ لینے کے لیے. فَإِذَا يَعُودُونَ بِالْبَلَاءِ، جب دین کی وجہ سے کوئی امتحان دینا پڑتا قَلَّ دَيَّانُهُمْ، یہ سارے دیندار غائب ہو جاتے ہیں. بہت امام کا ہر فرمان اہم ہے کربلا کے کانٹیکس میں. یہ بہت اہم فرمان ہے جس پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. بہت دین 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 کرتے ہیں، لیکن حجاب کی بات ہو، لیکن داڑھی کی بات ہو، لیکن میوزک کے حرام ہونے کی بات ہو، لیکن حلال و حرام روزی کی بات ہو، پھر آپ دیکھیے ایک ہلکا سا میں نے نمونہ دے دیا اس لیے کہ مجھے پتا کیا مجھے یہ مجمع 6 محرم کو ملے گا، اس سے پہلے تو ملنے سے رہا. تو میں اپنا بہت مختصر ایک پیغام لے کے یہ پہلا موقع جہاں پہ یہ زیارت بنی. تیسرا موقع جو تھا وہ میرے موضوع سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ عاشور کا دن آ گیا. اب جہاد کربلا شروع ہونے والا. عمر صاحب نے اپنی ساری فوج کو تیار کر لیا. وہ اس جگہ کے جو زیارت میں بتا رہا ہوں اس کے سامنے کی طرف، اور آقا حسین کا سارا لشکر اس جگہ کے پیچھے کی جانب وہاں پہ تیار. دونوں فوجیں تیار، ہتھیار دیکھے جا رہے ہیں، سواری کے جانوروں پہ قابو پایا جا رہا ہے. آقا حسین اپنے لشکر سے آگے چل گیا اور عمر سعد کو بلایا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ عمر سعد بھی مدینے میں پیدا ہوا اور انہی سالوں میں پیدا ہوا جو آقا حسین کی ولادت کے سال ہے، یعنی ہم عمر بھی. ایک ہی شہر میں دونوں کی زندگی گزری. بعد میں وہ کوفہ شفٹ ہوا. تو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد کہا، بات بہت لمبی ہے، میں تو صرف وہ جملہ جو میرے موضوع سے متعلق کہا کہ ہے پسر سعد تو مجھے جانتا، میرا جو رشتہ ہے رسول اللہ سے وہ جانتا، اکثر واقعات کا تو خود ہمارے ساتھ چشمدید گواہ. پھر بتا کہ میرے خلاف تو اس میدان جنگ میں کیوں اترا. ایکس ٹیمپو جو وہ بولا، بہت مختصر ایک جملہ بولا جس میں 2 لفظ، بغضاً بے ابی. اے حسین ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں، اصل میں تو تمہارے بابا سے ہمیں نفرت و دشمنی ہے. اس وقت تو موقع نہ ملا، لیکن آج ہمیں موقع ملا ہے اس دشمنی اور نفرت کو نکالنے. دیکھیں فاطمہ بھی غدیر کا اعلان تحفظ کر رہی. آقا حسین کربلا کے میدان میں آئے. اب ہمارے ساتھ بتا رہا کہ ہم تو کربلا کے میدان میں تمہارے بابا کی دشمنی میں آئے، تمہاری دشمنی میں نہیں آئے. اور بابا علی مرتضیٰ سے کیا دشمنی تھی ان لوگوں کو، یہ آپ دعائے نطبہ کے پہلے صفحے کے ترجمے میں پڑھ لیجیے. ادھر غدیر قوم کا اعلان ہوا اور یہ دشمنیاں بڑھی. اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو یہ دشمنیاں نہیں ہوتی. یہ غدیر کا اعلان ہے جو علی کا دشمن ان کو بنا رہا، اور اس علی کی دشمنی ان کو کربلا میں حسین کے خلاف لے کے آ رہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین جو کربلا میں آ رہے تو وہ اپنے بابا کے اعلان ولایت کو اور غدیر کو بچانے کے لیے آ رہے. اگر حق ادا نہ ہوگا اگر میں بیچ میں ایک چھوٹا سا جملہ بالکل موضوع سے ہٹ کے نہ کہہ دوں. زہرا نے تو بتایا کہ میری زندگی بابا کے بعد جو گزری سب کا مقصد دفاع تھا ولایت کا. آقا حسین نے دشمن کے ذریعے یہ کہلوایا کہ حسین جو میدان کربلا میں آئے ہیں تو وہ صرف اور صرف اعلان ولایت کے بچانے کے لیے آئے. اسی لیے جملہ ہے آقا حسین کے لیے کہ قربان غدیر ہے. قربان یعنی عید غدیر کی قربانی ہے. عید غدیر کی وجہ سے ان کو ذبح کیا گیا. یہ حسین. اب علی، میں نے کہا کہ مولا غدیر کے مسئلے میں بہت بولے، لیکن چونکہ خود ایک فریق مولا بھی میدان میں اترتے ہیں تو کیوں اترتے ہیں. وہ ایک جملہ سن لیجیے، وہ ذرا آپ کے مزاج سے ہٹ کر ہوگا. لیکن جب زہرا کا ذکر ہوا، جب حسین کا ذکر ہوا، علی کا ذکر کیسے نہ کیا جائے. میدان صفین اور آخری رات
خدا ان ظالموں کو نیست و نابود کرے. صفین کا میدان بھی ان کے قبضے سے نکلے. وہ جو روزے توڑ دیے گئے، حجر ابن عدی کے روزے کے مسمار ہونے میں بڑا احتجاج ہوا، جو پھر بھی کم تھا. ہمارے یاسر کا رتبہ ان سے بھی بلند، اور ان کا روزہ بھی اسی طریقے سے منہدم کیا گیا. تو صفین کے میدان کی آخری رات بڑی سخت رات آپ مجلس میں سنتے ہیں. میں تو صرف یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک موضوع. اور یہ آخری رات کس طرح آئی کہ 9 دن 9 راتیں جنگ مسلسل رہی. ویسے تو صفین کی لڑائی مل ملا کے تقریباً 1 سال چلی، مگر صبح جنگ ہوتی ہے، شام کو ختم، پھر اگلی صبح پھر ختم، بیچ میں مذاکرات، بیچ میں خط آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک بار مولانا کا مطلب فائدہ. اب یہ جنگ کسی فیصلے تک نہیں رکے گی. 9 دن 9 راتیں مسلسل لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ 10ویں رات داخل ہو گئی. اب مسلسل جہاد، لوگ بھی تھکے ہوئے، کپڑے بھی خون آلود، صفین کے میدان میں لاشیں جگہ جگہ پڑے ہوئے. اور جیسے ہی ادھر وقت مغرب آیا، میرے مولا گھوڑے سے اتر کر زمین صفین پر قبلہ رخ کھڑے ہوئے، نماز مغرب شروع کی. عبداللہ ابن عباس علی کے فرض کا دن، علی کے سمجھی ہیں کہ ان کی بیٹی سے عباس علمدار کی شادی کی ہے مولانا، علی کے شاگرد ہیں، علی کے صحابی ہیں، وہ بھی حیران ہو گئے. جیسے ہی میرے مولا نے نماز ختم کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دڑب کے آگے بڑھے. مولا ایسے وقت میں سیکنڈ کی تاخیر بھی نہیں نماز آپ نے شروع کی. مولا کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اصولاً مولا کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ علی نے ساری زندگی اول وقت میں نماز پڑھی. اصولاً یہ ہوتا جواب. مگر اگر یہ جواب ہوتا تو اس واقعے کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوتا، سوائے اس کے کہ فضائل کا ایک گوشہ بنتا، ہمارا ایمان بڑھتا. لیکن علی خالی آپ کا ایمان نہیں بڑھانا چاہتے، آپ کا کردار بھی بڑھانا چاہتے. تو میرے مولا نے وہ جملہ نہیں کہا جو کہنا چاہیے کہ میں نے ہمیشہ نماز اول وقت میں پڑھی ہے. کہا نہیں، یہ نہیں کہا. کہا ابن عباس اسی نماز کو بچانے کے لیے تو ہم میدان صفین میں آئے ہیں. یہ جملہ کب صحیح ہو؟ یہ جملہ کب صحیح ہوگا؟ جب یہ مانا جائے کہ پھر دشمن علی نماز کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آیا ہو، تبھی تو علی کا جملہ صحیح ہوگا کہ ہم یہ نماز بچانے آئے ہیں، یعنی وہ نماز ختم کرنے آیا ہے. تو میرا مولا بتا رہا کہ میں ڈیفینڈر آف صلاۃ ہوں، میں نماز کا محافظ ہوں، میں نماز کو بچانے والا ہوں، میں نماز کو پروٹیکٹ کرنے والا ہوں. چلتی تلواروں میں، برستے تیروں میں، کٹتی گردنوں میں، گرتے لاشوں میں، بہتے خون میں، میدان جہاد کی تصویرات بھی میرے مولا نے بڑے وقت نماز پڑھ کے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا. ایک جملہ سن لیجیے، شاید پھر مجھے مسائل پہ آنا پڑے. اور وہ یہ کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو نماز بھی اعلان غدیر اور اعلان ولایت کی محافظ ہے. ہم سمجھے ہی نہیں کیونکہ یزید نے نماز کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا. دربار شام میں اذانوں کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ نماز جسے علی بچا رہے ہیں، یہ نماز بھی اعلان غدیر اور اعلان ولایت کی محافظ ہے. اس کی دلیلیں کل دوں گا، کل نہیں پرسوں. آج اب وقت نہیں رہا تو علی محافظ صلاۃ بن کے آئے، زہرا محافظ ولایت بن کے آئے، اور میرا آقا حسین میدان کربلا. عمر سعد کے جملے نے بتایا کہ اپنے بابا کی ولایت اور اپنے بابا کے اعلان غدیر کو بچانے کے لیے آیا. مگر کس طرح سے آیا، یہ آج کی رات کے مسائل ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ میدان کربلا میں نہیں پہنچا کہ آج کی رات آ گئی. حسین اب ایک جملہ، صرف ایک جملہ بغیر کسی ربط کے کہہ دوں، تشریح کا موقع نہیں. میری مجلس کا پہلا جملہ یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ آج کی مجلس کا عنوان کربلا کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ غدیر کا اعلان، اس کو بچانا، اس کا تحفظ. اور پیغام کیا ہے؟ یہ جملہ تھا میرا شروع، اصل مقصد اور پیغام. اور کربلا کا پیغام کیا ہے اس کے لیے میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا، لیکن چونکہ آدھے سے زیادہ مومنین کا نہیں آ پائیں گے، مجھے معلوم ہے بہت دور دور سے آئے ہوئے، اس لیے صرف ایک جملے میں کہہ دوں اور پھر اس کی تشریح کل ہوگی. اور پیغام کیا ہے کربلا کا؟ مقصد تو یہ ہوا
نتیجہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پیغام کیا؟ وہ صرف ایک لفظ، ایک جملہ ہے 2 لفظوں والی، جاگتے رہو، بی الرٹ، کبھی غافل نہ ہونے پانا، ہر وقت دشمن سے ہوشیار اور چوکنا رہنا۔ غدیر کا پیغام اسی وقت محفوظ رہے گا جب ہم ہر وقت ہوشیار ہیں۔ غدیر کے پیغام کو بگاڑنے والے یا نقصان پہنچانے والے 2 ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو غدیر کے اتنے مخالف ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو غدیر کے آدھے پیغام کو لیتے ہیں، آدھے کو بھول جاتے ہیں۔ غدیر کا پورا پیغام یہ، ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولاکم، اور میں تمہارا مولا ہوں، ومن کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں۔ بہت ہی ہوشیار، دیکھیے جو جملہ میں نے کہا اس کو میں واضح بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی وقت کم ہونے کی وجہ۔ اگر غدیر قوم کا کوئی ایسا اعلان ہے کہ جا ان اللہ مولایا، بات اللہ سے شروع ہوتی ہے اور علی پہ پہنچتی ہے، اللہ اللہ ہم سب کا مولا، پیغمبر نے بات شروع کی۔ اب اگر کوئی ایسی منزل آ جاتی ہے کہ علی کو اللہ بنا دیا جاتا تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی غدیر قوم کے حوالے سے ہوشیار رہنے کا موقع، اور وہ بھی اب اس جملے سے زیادہ اس کی کیا تشریح کروں، باقی باتیں کل۔ جاگتے رہنا اور ہوشیار رہنا، تبھی غدیر کا اعلان محفوظ رہے گا۔ غدیر کے اعلان کو کھلا دشمن بھی نقصان پہنچائے گا، خیر یہ لوگ کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن جو پریشانیاں وقتی پیدا کریں گے، اور غدیر کے اعلان کو بظاہر دوست بن کے آنے والا بھی نقصان پہنچائے گا۔ بی الرٹ، ہوشیار رہو اور جاگتے رہو۔ یہ کربلا کا پیغام جب حسین نے لوگوں کو ہوشیار کر دیا، حسین کا جہاد مکمل ہو گیا، اور یہی امام زمانہ کی غیبت کے آخری زمانے میں مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری، جو کربلا کا پیغام ہے نا، یہی آخری زمانے کا پیغام۔ معصومین نے یہ حدیث خالی خطابت میں نہیں کہی تھی کہ سچے امام سے پہلے 70 جھوٹے امام آئیں گے۔ معصومین نے یہ حدیث خالی اپنے بیان کو چاشنی دار بنانے کے لیے نہیں کہی تھی کہ میرے بیٹے کے آنے سے پہلے 40 دعوے دار آئیں گے۔ معصومین نے جو یہ بتایا کہ دجال 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 ایک نہیں ہے، کئی دجال آئیں گے، وہ جو دجال ہے وہ آخری دجال ہوگا، وہ پہلا نہیں ہوگا یا اونلی نہیں ہوگا۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہوشیار رہو، جاگتے رہو۔ بہت سارے جھوٹے سچے دعوے آج بھی شروع ہو گئے، اور ایک بات کا خیال رکھنا، اور بس میری آج کی بات ختم، کہ جھوٹے دعوے دار خالی غیروں میں نہیں ہوتے، بلکہ غیروں کا جھوٹے دعوے دار تو فوراً پکڑ لیا جائے۔ ہو سکتا ہے 5,000 10,000 15,000 آدمی کسی کے خلافت کے اعلان سے متاثر ہو گئے ہوں، لیکن آپ کو صاحبان ایمان میں ایک بھی نہیں ملے گا۔ اپنوں میں سے جو جھوٹے دعوے ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور معصومین نے کہا 40 سے لے کے 70 تک تو آئیں گے۔ مولا مومن کے لیے آخری زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ حدیث میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن 1 منٹ کی حدیث کی تکرار میں کیا حرج؟ جب امام نے وہ حالات بتائے کہ جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، عورتوں تک کی خرید و فروخت سب شروع ہو جائے گی، اور ہو گئی، ہم نے دیکھا۔ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا، اتنی مختلف آوازیں اٹھ رہی ہوں گی کہ مومن بھی فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ پھر طریقہ بھی امام نے بتایا، امام معالج ہیں، وہ پہلے بیماری بتاتے پھر علاج، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں آئے گا۔ آج تو مجھے تو کہ جملہ مکمل کرنا تھا، کربلا کا مقصد تحفظ اعلان غدیر،
اور کربلا کا پیغام اس کے لیے ہمیشہ جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا، الرٹ رہنا. ایک لمحے کے لیے بھی تم سوئے اور تمہارا ایمان گیا. جو مولا نے کانٹوں دار جھاڑی کے کانٹوں کی مثال دی تھی، وقت نہیں. اور اسی اعلان کو بچانے غدیر اور یہی پیغام دینے سوئی ہوئی انسانیت کو، خالی مسلمان انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے حسین آج کربلا پہنچ گئے. بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں اس لیے میری مجلسوں میں نہیں آ پائیں گے کہ انہیں کربلا کی زیارت کے لیے جانا. وہ عاشورہ کربلا میں کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ شاید ان سے زیادہ ایسے جو اربعین کربلا میں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ ثواب تو اربعین اور عرفہ 2 دنوں کا. آپ جا رہے ہیں، جائیے. کربلا میں عاشور کا دن گزارنا اس سے زیادہ اس کائنات میں کون سی مناسب جگہ. مگر ایک بات کا خیال کر کے آپ بھی جائیے، اور جو لوگ ابھی نہیں جا رہے لیکن ارادہ کیے ہوئے جانے کا، وہ بھی ایک بات کا خیال کریں کہ آپ نے زیارت کا ارادہ تو بہت بعد میں اب کیا. حسین نے اپنے زوار اور زائرین کو بہت پہلے یاد کیا. 28 رجب کا وہ قافلہ جس نے فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑ دیا. آج بھی اگر آپ عمرے یا حج پر مدینے جائیں اور کوئی صحیح تاریخ جاننے والا ہو، تاریخ میں مطلب ہسٹری، تو مدینے میں ایک جگہ ہے جسے مدینے کے سادات مقام انتظار صغریٰ کہتے ہیں. وہاں تک صغریٰ اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی، وہاں الوداع کیا، اس کے بعد روزانہ صبح کو وہاں کے بیٹھ جاتی اور شام تک وہیں اپنے بابا کے قافلے کی واپسی کا انتظار کرتی. لیکن حسین صغریٰ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے. یہ بات کل ہو، اور جنہیں لے جانا چاہتے تھے انہیں لے جا رہے ہیں. قافلہ کہاں جا رہا ہے کسی کو نہیں معلوم. خاص طور پر جب حضور نے راستہ روکا تب یہ بھی طے ہو گیا کہ کوفے تو نہیں جا رہے، کسی کو نہیں معلوم. لیکن حسینی قافلے میں کسی کو معلوم کرنا بھی نہیں. ہم تو اپنے آقا کے اشارے پہ عمل کرنے والے ہیں، جدھر آقا لے جائیں ادھر ہم کو جانا. ہمیں کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی کہ آقا آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، آپ کی منزل کہاں. کسی نے سوال تو نہ کیا، لیکن ذوالجلال نے بغیر سوال کے اس کا جواب دے ہی دیا. راستے کی سخت ترین مشکلات کو طے کرتا ہوا یہ قافلہ چل رہا. وہ منزل بھی آئی کہ جہاں پہ عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں شہزادوں اور محمد کو لے کے آتے ہیں. آقا حسین کی بارگاہ میں بحیثیت قربانی پیش کرتے ہیں. وہ منزل بھی آئی کہ جہاں پہ کوفے سے آنے والوں نے یہ بتایا کہ مسلم ابن عقیل کا بے سر کا لاشا کوفے کی گلیوں اور سڑکوں میں گھسیٹا جا رہا. وہ منزل بھی آئی کہ جہاں پہ حسین نے دختر مسلم کے سر پہ اس طرح سے ہاتھ پھیرا کہ بچی تڑپ کے کہنے لگی، ماموں آج تو آپ نے اس طرح ہاتھ پھیرا ہے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا. اور وہ منزل بھی آئی کہ جہاں پہ حر نے آ کر حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا اور محملوں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. یہ سارے مراحل طے کرتے ہوئے قافلہ چلا جا رہا. حسین نے قافلے کو کسی منزل پہ روکا نہیں، حسین نے قافلے کو کسی منزل پہ واپس نہیں کیا. قافلہ چلا جا رہا ہے، چلتے چلتے وہاں پہنچا جہاں بعض علماء کے نزدیک آج کربلا میں مقام امام زمانہ بنا، جہاں پہ آج نہر علقمہ کا ایک ٹکڑا باقی ہے. وہاں پہنچا اور وہاں پہنچا تو حسین کی سواری کا جانور ٹھوکر کھا کے رک گیا. اب یہ سواری کا جانور آگے نہیں بڑھ رہا. حسینی قافلے میں کسی کو اس سے غرض نہیں آقا کہاں جا رہے، لیکن گھوڑا رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا. کوشش پہ کوشش کی جا رہی. ایک مرتبہ حسین نے کہا، باپ سواری کا جانور بدلو، شاید یہ بہت زیادہ تھک گیا ہے، شاید یہ زخمی ہو گیا. ایک بار سواری کا جانور بدلا گیا.
اور جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ 7 جانور بدلے گئے، 7 جانور، لیکن آج کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ آخر میں حسین پھر ذوالجناح پہ سوار ہوئے کہ اگر تھک گیا ہے تو شاید اب تھکن اتر گئی ہے۔ حسین کو تو سب کچھ معلوم ہے، 8ویں مرتبہ سوار ہوئے، گھوڑے 7 بدلے گئے، ابھی بھی ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ ذوالجناح کربلا کے شروع میں بھی رکا ہے، کربلا کے آخر میں بھی رکا ہے، آج شروع میں رکا ہے، اور آخر میں کب رکا ہے جب ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے آگے لپٹی اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جاؤ۔ ذوالجناح کا وہ امتحان آخر میں تھا، آج پہلا امتحان ہے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ حسین نے کہا عباس جا کے دیکھو قریب میں کوئی بستی ہے، کوئی آبادی ہے، لے کر آؤ وہاں والوں کو۔ ایک بار قبیلہ بنی اسد جو کربلا کی زمین کے قریب رہتا ہے، کربلا کا مالک ہے، بلایا گیا۔ وہ لوگ تو ویسے ہی گھروں سے باہر نکل چکے تھے کہ قافلہ آ رہا ہے، لیکن اپنے اپنے گھروں پہ کھڑے تھے۔ قریب آئے، حسین کو پہچانا، سب نے سلام کیا، آقا سلام، فرزند رسول سلام، اپنا رسول اللہ سلام، فاطمہ کے لال سلام، علی کے وارث سلام، ہر طرف سے سلام کی آواز آ رہی۔ حسین نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مولا ہم اسے دشت نینوا کہتے ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، اس کا کوئی اور نام ہوگا۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا، مولا یہ شط الفرات بھی کہہ جاتا ہے۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا، مولا یہ قادریہ بھی کہہ جاتا ہے۔ ایک اور آدمی آگے بڑھا، مولا یہ دشت ماریہ بھی کہہ جاتا ہے۔ حسین ہر ایک کا جواب سنتے اور کہتے کہ نہیں، اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی اور نام بھی ہوگا، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آخر میں سب خاموش ہو گئے، مولا ہمیں تو اتنے ہی نام پتا ہے۔ حسین نے کہا نہیں، مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کہا کہ اب تو صرف ہمارے قبیلے کا بزرگ ترین انسان بتا سکتا ہے، وہ بیمار ہے، وہ زمین گیر ہے، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا۔ حسین نے کہا اسے کندھوں پہ اٹھا کے لاؤ۔ ایک بار وہ بیمار قریب آیا، بہت ہی بوڑھا، بہت ہی ضعیف۔ حسین کو سلام کیا، فرزند رسول آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ پہلے یہ بتاؤ اس جگہ کا ان کے علاوہ کوئی اور نام بھی ہے جو تمہارے ساتھیوں نے بتایا؟ کہا مولا ایک نام اور بھی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا، وہ نام زبان پہ نہ لانا۔ آپ حکم دے رہے ہیں، اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ حسین نے لفظ کربلا سنا، ایک مرتبہ کا عباس اب ہمیں آگے نہیں جانا ہے، سواریاں بٹھاؤ، خیمے لگاؤ، بیویوں کو خیمے میں پہنچاؤ۔ ایک مرتبہ قافلہ بیٹھنے لگا، لیکن جیسے ہی پہلی سواری بیٹھی، پہلی سواری کسی زینب کبریٰ کی محفل، ایک مرتبہ خیمہ لگایا گیا، زینب خیمے میں تو گئی، لیکن گھبرا کے کہا عباس یہ خیمہ کیوں لگایا گیا؟ ہاتھ جوڑے عباس نے، شہزادی آقا نے کہا ہے کہ ہمیں یہیں پہ قیام کرنا۔ گھبرا کے کہا فضا ذرا میرے بھائی کو بلا کے لانا۔ حسین آئے، زینب ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے، اس وقت کیوں بلایا؟ ایک بار زینب کہتی ہے بھیا یہ کس سرزمین پہ لا کے اتارا ہے، جب سے میں خیمے میں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، مسلسل کوئی بی بی رو رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب شاید تم نہیں پہچان سکی، یہ میری اور تیری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مدینے سے میرے ساتھ آئی ہے۔ آج کربلا پہنچ کے فاطمہ کا ماتم شروع ہو گیا۔ زینب نے کہا بھیا میرا دل الٹ رہا ہے، یہاں سے چلو۔ کہا زینب اماں فاطمہ نے مجھے اسی کربلا کے لیے گرمیوں میں چکیاں پیس کے پالا تھا، یہ اماں کا حکم ہے، ہمیں یہی رہنا ہے۔ آخری جملے اور یہ کہہ کے ایک بار اب جو جملے میں کہہ رہا ہوں اس عشرے کی آخری مجلس تک زندہ رہا تو یہی جملوں کو پھر ربط دوں گا، مگر آخری جملے ایک بار حسین باہر آئے، سارا قبیلہ جمع ہے، کرب و بلا کا نام سن چکے ہیں۔ ایک بار وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے آقا یہاں پہ قیام نہ کرے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں یہاں نہ صرف یہ کہ ٹھہرنا ہے بلکہ اب تو قیامت تک ہمیں یہیں پہ رہنا ہے۔ ہاں تمہارا سردار کون ہے؟ ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں اور جو قیمت ہے پوری قیمت تمہیں لینا پڑے گی۔ مولا ہمارے مہمان ہیں۔ کہا کہ مہمان چند دنوں کا ہوتا ہے، اب تو قیامت میں بھی ہم اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ زمین بات ہے آقا نے کہا مگر میری دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی میرا کوئی ظاہر میری زیارت کو آئے، کربلا کی زیارت کی تیاری کرنے والے مومنین اور مومنات، آقا
اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہا جب لشکر یزید چلا جائے گا تو ہمارے بے گور و کفن لاٹیں جلتی رہتی میں پڑے ہوں گے، ہم سے وعدہ کرو، ہم سے وعدہ کرو کہ یہاں آؤ گے، ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے۔ سارے قبیلے نے روتے ہوئے وعدہ کیا۔ حسین نے کہا جاؤ، لیکن اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو بھجوا دو، عورتوں کو پیغام میرا، فرزند زہرا نے ہمیں بلایا ہے، ہماری شہزادی کا لال ہمیں بلا رہا، حجاب اور چادریں پہن پہن کے آئی، آقا سلام ہمیں کیوں بلایا؟ کہا کہ دیکھو جب لشکر یزید جائے گا ہمارے بے گورو کفن لاشیں، بے سر کے لاشیں جلدی ریتی میں پڑے ہوں گے، شاید تمہارے مرد ڈر کے مارے ہمیں دفن کرنے نہ آئے، مجھ سے وعدہ کرو فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی اور پانی بھرتے ہوئے ہمارے لاشوں کو دفن کر جاؤ گی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زہرا قطار روتے ہوئے کہنے لگی مولا ہماری جانیں قربان، ہم یہ وعدہ پورا کریں گے۔ کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بچیوں کو بھجواؤ۔ 8-10 سال کے بچے آئے اور محمد کے ہمسن بچے آئے اور گھبرائے آئے، اللہ یہ کون سا دن آ گیا کہ آج ہم بچوں کی ضرورت آقا حسین کو پڑ گئی۔ قریب آئے، ایک بار سلام کیا، آقا آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ کہا شاید تمہارے والدین لشکر یزید کے گھر سے گھروں سے باہر نہ نکلے، ارے مجھ سے وعدہ کرو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آؤ گے، تم لاشیں تو دفن نہیں کر سکتے، خالی مٹھیوں میں خاک لے کر ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ آقا ارے آپ کی کتنی خواہش تھی اگر دفن نہ ہو تو ایک مٹھی خاک آپ کی لاشیں پہ آ جائے۔ تو مولا سجاد سے ایک سوال کو دل چاہتا ہے، مولا جب آپ 11 محرم کو چلے، اگر بابا کا لاشا دفن کرنا ممکن نہ تھا، لشکر یزید سامنے تھا، ایک مٹھی خاک ہی ڈال دیتے، آقا سجاد اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا اور کہے گا ارے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں تو توق ہے، پاؤں میں تو بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، آئے میں تو بابا کے لاشے میں ایک مٹھی خاک بھی نہیں۔ اجرکم اللہ، پروردگار مصائب آل حسین اور آل حسین کا واسطہ، پروردگار خاندان اہل بیت کی اس امتحان کا واسطہ، دنیا بھر کے صاحبان ایمان، خاص طور پر پاکستان، عراق، بحرین، سیریا، سعودی عرب، دنیا بھر کے صاحبان ایمان، جان مال عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ان گریے کے ان چند آنسوؤں اور ان چند صداؤں کا واسطہ، آنسو بہانے والے اور صدائے گریہ بلند کرنے والوں کی ساری دلی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ لیسر سے تیرائی ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام خطیب محمود عبداللہ صاحب کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے، ICU میں ہے، پروردگار